وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ یہ دنیا دار الفنا ہے جبکہ آخرت دار البقا ہے، دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے۔ دنیا میں انسان محنت کرتا ہے اگر آخرت میں انسان اس محنت کا پھل پائے گا۔ خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو اس حقیقت کو سمجھ جاتے ہیں اور پھر اسی حقیقت کی روشنی میں اپنے لیے راہ عمل متعین کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں بے شمار ایسے مناظر پیدا کیے ہیں جو انسان کو دنیا کی فنائیت اور بے ثباتی کے بارے میں نشاندہی کرتے رہتے ہیں۔ صبح ہوتی ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، اور تھوڑی دیر بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سورج اوپر کو آتا ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سورج آسمان کے درمیان میں پہنچ جاتا ہے، اور پھر چند لمحات بعد سورج ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ سورج صبح کو طلوع ہوتا ہے، شام کو غروب ہوتا ہے، اپنا سفر طے کر رہا ہے، جبکہ دوسری طرف ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ جس طرح میں صبح کو طلوع ہوا تو میری زندگی کا آغاز ہوا، اور پھر تھوڑی دیر بعد میری شباب اور جوانی کا وقت شروع ہو گیا، اور پھر تم لوگوں نے دیکھا کہ میری زندگی ڈھلنے شروع ہو گئی، ختم ہونی شروع ہو گئی، اور جس وقت میں غروب ہو رہا تھا دنیا والوں کو بتا رہا تھا کہ جس طرح آج میں اپنی زندگی ختم کر کے دنیا سے جا رہا ہوں، اس طرح تم لوگوں نے بھی ایک نہ ایک دن دنیا سے چلے جانا ہے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ موت اور ما بعد الموت کا ہم یقین رکھتے ہیں، ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے، بلکہ موت کا تو ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے رہتے ہیں۔ یقین اور مشاہدہ کے باوجود بھی دنیا کی رنگینیوں میں، دنیا کے چہل پہل میں ہم ایسے مست اور مدہوش ہو چکے ہیں کہ ان حقیقی مراحل سے ہم غافل ہو چکے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب مثال سے انسان کی اس غفلت کا نقشہ کھینچا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی صحرا میں سفر کر رہا ہوتا ہے، اکیلا ہوتا ہے، اچانک وہ کیا دیکھتا ہے کہ پیچھے سے شیر بھاگتا ہوا آ رہا ہے۔ یہ بندہ شیر کے عزائم کو سمجھ جاتا ہے اور اپنے آپ کو چھڑانے اور بچانے کے لیے بھاگنا شروع کر دیتا ہے، لیکن شیر کی رفتار تیز اور یہ سمجھ جاتا ہے کہ میں بھاگتے ہوئے شیر سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا۔ اب وہ کسی اور سہارے کی تلاش میں دائیں بائیں دیکھنا شروع کرتا ہے۔ اچانک کیا دیکھتا ہے کہ راستے کے ایک طرف ایک کنواں ہے۔ یہ بندہ سوچتا ہے کہ میں کنویں میں چھلانگ لگاتا ہوں، چھوٹی موٹی خراشی تو آ جائیں گی،
لیکن کم از کم شیر کی چیر پھاڑ سے تو میں بچ جاؤں گا. جو بعد میں آنے جانے والے یہاں سے گزریں گے تو مجھے کنویں سے نکال لیں گے. اب وہ کنویں میں چھلانگ لگانے کے لیے وہ اس کے کنارے پہ پہنچ جاتا ہے. اب جو ارادہ کرتا ہے تو اندر جھانکتا ہے, کیا دیکھتا ہے کہ کنویں کے اندر ایک کالا اژدہا یہ منہ کھولے بیٹھا ہے. اب یہ سوچتا ہے کہ پیچھے سے شیر بھاگتا ہوا آ رہا ہے, سامنے کنویں کے اندر کالا اژدہا منہ کھولے بیٹھا ہے, اب میں کیا کروں, کس طرح اپنے آپ کو بچاؤں. کچھ دیر کے لیے سوچتا ہے, پھر اچانک اس کو خیال آتا ہے کہ کنویں کی ایک دیوار کے ساتھ کچھ گھاس اگی ہوئی ہے. یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں اس گھاس کو پکڑ کے کنویں میں لٹک جاؤں تو نہ تو میں شیر کے منہ میں جاؤں گا اور نہ تو میں سانپ کے منہ میں جاؤں گا اور نہیں وہ شیر مجھے چیر پاڑ کر سکے گا. اس نیت سے وہ گھاس کے تنکوں کو پکڑ کے کنویں میں لٹک جاتا ہے. شیر آتا ہے اور وہ کنویں کے کنارے پہ کھڑا ہو جاتا ہے. ادھر نیچے وہ دیکھتا ہے تو اژدہا یہ بالکل انتظار میں ہے کس وقت یہ شکار میرے پاس آئے گا, میں اپنی بھوک مٹاؤں گا. اچانک یہ بندہ کیا دیکھتا ہے کہ دو چوہے نمودار ہوتے ہیں, ایک سیاہ چوہا اور ایک سفید چوہا, اور وہ آ کے باری باری گھاس کے تنکوں کو کاٹنا شروع کر دیتے ہیں. وہ سمجھتا ہے کہ گھاس کے تنکے جو میری زندگی کے بقا کا باعث بنے ہوئے تھے وہ ایک ایک کر کے وہ تنکا کٹ رہا ہے, اور وہ جو میری امیدیں ہیں وہ دم توڑتی جا رہی ہیں. اچانک وہ کیا دیکھتا ہے کہ کنویں کی دوسری سامنے والی دیوار کے ساتھ شہد کی مکھیوں کا چھتا لگا ہوا ہے, جس پہ مکھیاں تو نہیں ہیں, البتہ وہ چھتا شہد سے بھرا ہوا ہے. یہ ایک ہاتھ سے تو اپنے آپ کو پکڑ لیتا ہے اور ایک ہاتھ سے وہ شہد کو انگلی لگا کے جو اس نے منہ کو انگلی لگائی تو بڑا مزہ آیا, اور جو مزہ آتا ہے اس کو تو بس شہد چاٹنے میں لگ جاتا ہے. اپنے انجام سے بے خبر ہو جاتا ہے کہ اوپر شیر ہے جو میرے انتظار میں کھڑا ہے, نیچے سانپ ہے جو منہ کھولے بیٹھا ہے, گھاس کے چند تنکوں کے ذریعے سے جو میں اپنے آپ کو بچا رہا ہوں ان تنکوں کو چوہے ایک ایک کر کے کاٹ رہے ہیں. اپنے انجام سے غافل ہو کے یہ شہد چاٹنے میں مصروف ہو جاتا ہے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موت انسان کا پیچھا کر رہی ہے جیسا کہ شیر اس بندے کا پیچھا کر رہا تھا. سامنے قبر انسان کے لیے منہ کھولے بیٹھی ہے, کس وقت یہ بندہ آتا ہے اور قبر اس کو ہڑپ کر لے. گھاس کے چند تنکے یہ اس انسان کی زندگی کے شب و روز ہیں جو اس انسان کی بقا اور بچاؤ کا باعث بنے ہوئے ہیں. اور یہ سیاہ اور سفید چوہے, سیاہ چوہا یہ رات ہے اور سفید چوہا یہ دن ہے, یہ باری باری آتے ہیں اور گھاس کے تنکوں کو کاٹ رہے ہیں, اور دنیا کے لذات, دنیا کے عیش و عشرت اس شہد کی مکھیوں کے چھتی کی مانند ہے جہاں سے یہ بندہ شہد چھاٹ رہا ہے اور اپنے انجام سے بے خبر ہو چکا ہے. بالکل انسان کی یہی کیفیت بنی ہوئی ہے. ہر آنے والا دن ہمیں قبر کے قریب کر رہا ہوتا ہے, ہمیں موت کے قریب کر رہا ہوتا ہے, اور ہم ہر آنے والے دن کے انتظار میں ہوتے ہیں اور دن گنتے رہتے ہیں کہ وہ دن کب آئے گا, گھنٹے گنتے رہتے ہیں کہ وہ دن کب آئے گا. رمضان شریف شروع ہو گیا تو ہم نے عید الفطر کے لیے گنتی شروع کر دی. عید الفطر کب آئے گا, معتکفین بڑے اہتمام سے گنتے رہتے ہیں, آج 1 دن ہو گیا, 2 دن ہو گئے, 3 دن ہو گئے, یہ دن جلدی سے جلدی گزر جائیں, ہم یہ چاہ رہے ہوتے ہیں. آگے پھر عید الاضحیٰ کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ وہ جلدی جلدی آ جائے, اور ہم اسی انتظار میں ہوتے ہیں. کسی کی شادی ہو رہی ہوتی ہے تو شادی کے لیے وہ جلدی میں ہوتا ہے کہ میرے دن جلدی جلدی گزر جائیں. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ دن جو گزرتے جا رہے ہیں یہ ہمیں قبر اور موت کے قریب کر رہے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے انجام کو ہر وقت مستحضر رکھیں, اس کا استحضار رکھنا, ہر وقت اس کا دھیان رکھنا, اور پھر اس کے لیے ہر وقت تیاری کرنا, یہ خوش بختی کی علامت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کو فرمایا کہ میں کثرت سے دیکھتا ہوں کہ آپ لوگ مجلسوں کے اندر ہنستے رہتے ہیں,
میں کثرت سے دیکھتا ہوں کہ آپ لوگ مجلسوں کے اندر ہنستے رہتے ہیں، کیا آپ لوگ لذات کو توڑنے والی چیز کا ذکر نہیں کرتے؟ عرض کہ اللہ کی نبی لذات کو توڑنے والی چیز کیا ہے؟ فرمایا موت۔ آپ لوگ موت کا تذکر آپس میں نہیں کرتے۔ میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، لذات کو توڑ